اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ انسان اگر جے نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی اللہ کچھ لمحوں بعد ایسا سکون اس کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اللہ نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہے کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب 32 سال بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ سے گلے لگا کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل میں امت محمدی کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں، اور مجھے آسمان تلے بیٹھ کر بس اوپر دیکھنا پسند ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ میری بات بغیر کہے سن لے گا۔ یا رب، ہر اس تکن کو اپنی شان رحیمی سے اتار دیجئے جو دلوں کو بوجھل اور موزل کر رہی ہے، ہر اس زخم کو منعدل کر دیجئے جو نشان تو نہیں رکھتا مگر درد گہرا رکھتا ہے۔ صبر وہ ہوتا ہے جب آپ کا دل بری طرح جل رہا ہو، آپ کی آنکھیں شدت غم سے نم ہو، لیکن آپ کے لب مسکرا رہے ہو، اور آپ آسمان تکتے ہوئے اپنے پیارے رب کو کہہ رہے ہو، تیری رضا اس میں ہے تو میں بھی راضی، میرے خدایا میرے لیے تیری رضا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنا پرسکون ہوتا ہے وہ سجدہ جب تم اپنی خواہشوں کے ہاتھوں توڑے جانے کے بعد اپنے رب کے پاس واپس لوٹتے ہو، اور پھر وہ سجدہ کیسے تمہاری روح کو ہر چیز سے آزاد کر کے تمہیں تمہارے رب کے بہت قریب لے آتا ہے۔ اس دنیا میں اس سے پرسکون اور کیا بات ہوگی کہ بے بسی کی حالت میں اپنے رب کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے اپنے دل کا حال سناتے ہو۔ یہی تو ہوتا ہے وہ لمحہ جب تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ کوئی نہیں ہوتا، اور اسی لمحے تم اپنی ذات کو مکمل محسوس کرتے ہو۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ لوگوں کی محبت کو تم اپنا غم نہ بناؤ، پس لوگوں کے دل تو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، لیکن اپنا غم اللہ کی محبت کو بنا لو، کیونکہ جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو لوگوں کے دل بھی ایسے بنا دے گا کہ وہ تم سے محبت کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ کی زندگی میں بے چینی یا خالی پن کسی شخص کے جانے سے، کسی خواہش کے پورا نہ ہونے سے، یا کسی چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے ہو۔ جب ہماری روح پر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بوجھ پڑتا ہے تو وہ سکون مانگتی ہے جو صرف سجدے میں ہے۔ اللہ کی محبت وہ واحد محبت ہے جو انسان کی اوقات نہیں دیکھتی، ورنہ دنیا کی محبت اوقات دیکھتی ہے، شکل و صورت دیکھتی ہے، خوبصورتی دیکھتی ہے۔ یقین کریں کہ جس دن آپ لوگوں سے زیادہ اللہ کو اہمیت دینے لگ جائیں گے، اس دن سے آپ کو کبھی محبت کی کمی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ ہر انسان محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر ہم اللہ کو ایک بار محبت سے پکاریں گے تو وہ رب ہم سے 10 گنا زیادہ محبت کرے گا۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھوں میں تما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ ہر شے کی تکمیل کے بعد اپنا آپ خالی سا لگنے لگتا ہے۔ ہر اذان کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ پھر نہ عبادت اس بے چینی کو ختم کرتی ہے، نہ سجدوں سے چین پڑتا ہے۔ یقین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، مگر امتحان تو تب لیا جاتا ہے جب غم و یقین پر باری ہو جاتا ہے۔ جب دکھ کی شدت مصلحتوں کو تسلیم نہیں کر پاتی، پھر سب کچھ حاصل کر کے بھی تم بے بس ہو جاتے ہو۔ پھر ہر خوشی تمہیں اداس لگتی ہے، یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے، میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ آنسو تمہارے یقین سے بڑھ کر تو نہیں ہے، یہ 2 پل کی تکلیف ہے، تمہاری زندگی بھر کی تو نہیں۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے بہتر ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ جو شخص کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ مشکل وقت کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اوقات سے زیادہ دی گئی عزت اور محبت کم ظرفوں کو کبھی راس نہیں آتی۔ انسان کی 2 ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔